رہبریت اور قیادت کی حکمتوں کے بارے میں مزید وضاحتیں پیش کیں، اور بارہا مرتبہ تکرار کے ساتھ حزب دعویٰ کو ایک مجتہد کی رہبریت کو قبول کرنے کی اسٹریٹجی اپنانے اور شورائی نظام کو چھوڑنے کی تاکید کی۔ شہید صدر کی تحریروں میں سے ایک، جس کا انکشاف آپ کی شہادت کے بعد ہوا، اس پر تاکید کے ساتھ حزب دعویٰ کے لیے ایک مجتہد کی قیادت کے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کیونکہ میں ابھی تک سالِ مرجعیت اور حزب الدعویٰ کے الگ الگ دائرے کار کا اس حیثیت میں قائل تھا کہ حزب الدعویٰ مرجعیت کی فکری رہنمائی اور ان کے نائب امام زمانہ ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرپرستی کو اپنائے۔ میرا یہ نظریہ کسی خاص زمان و مکان کے تقاضوں کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ نظریہ عقل سلیم اور 2 صدیوں کے تجربات سے حاصل شدہ نظریہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حزب الدعویٰ کو ممکنہ انحرافی خطرات سے بچانے کے لیے بھی مرجعیت جیسا مضبوط نظام کہ جس کی بنیادیں عقیدہ امامت پر قائم ہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سید باقر الصدر اپنے خصوصی اور نجی محافل میں حزب دعویٰ اور حوزہ علمیہ کو الگ الگ رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن ان کی اس سوچ سے کم ہی لوگ واقف تھے۔ 1970 سے 1974 کے درمیانی عرصے میں حکومت بعث نے قتل عام کی پالیسی میں شدت اختیار کی، جس کے سبب حزب دعویٰ اور حکومت کے درمیان ایک معرکے کا آغاز ہوا۔ اسی دوران حزب دعویٰ کے تقریباً 80 کے قریب اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اور حزب دعویٰ کی ایک اہم شخصیت عبد صاحب دخیل کو بھی انتہائی ظلم و تشدد کے بعد شہید کیا گیا، اور اس کے چند دنوں بعد شہید صدر کے شاگردوں، جن میں سر فہرست آیت اللہ ہاشمی شاہوردی بھی شامل تھے، انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ آیت اللہ حائری کو گرفتاری کے بعد ایران بھیج دیا گیا۔ شہید باقر الصدر نے کوشش کی کہ آیت اللہ خوئی حکومت بعث کی ظالمانہ سیاست کے مقابلے میں کوئی سخت موقف اختیار کریں، جبکہ آیت اللہ خوئی سمجھتے تھے کہ اس ظالم نظام حکومت کے ساتھ ٹکرانے میں مصلحت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں شہید صدر سے وہ مشہور فتویٰ صادر ہوا جو آج زبان زد عام ہے: حوزہ علمیہ اور حزبی کاموں کا الگ الگ دائرۂ کار میں رکھنا۔ آپ نے اپنے تمام شاگردوں اور حزب دعویٰ کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ فوراً حزب دعویٰ کو چھوڑ دیں۔ جناب عالی، آپ کا حوزہ علمیہ اور دینی جماعتوں مثلاً حزب الدعویٰ وغیرہ کے باہمی تعلق یا رابطے کے بارے میں کیا موقف ہے، اور کیا ان جماعتوں سے وابستگی جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ہم اپنی اس رائے کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں۔ اگر ہم واضح طور پر بیان کرنا چاہیں تو عرض ہے کہ دینی طالب علم کا فریضہ واضح و نصیحت کرنا، دینی احکام کو صحیح اور واضح انداز میں بیان کرنا، ان علماء کے درمیان رائج طریقۂ تعلیم کے ذریعے ان احکام کو سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں اور وہیں توفیق دینے والا ہے۔ سید محمد باقر الصدر۔ اور شاہد کے مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر شہید صدر کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیا جاتا تو وہ ہرگز اس قسم کا فتویٰ نہ دیتے۔ یہ فتویٰ در حقیقت ایک طرف نجف کے اندرونی حالات اور دوسری طرف بعض حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے صادر ہوا تھا۔ سید صدر کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ حوزہ علمیہ محفوظ رہے اور حکومت کی نظریں صرف ان کی ذات پر مرکوز ہوں۔ حوزہ اور حزبی کاموں کو الگ کرنا در حقیقت دونوں کو اپنے اپنے مقام پر محفوظ رکھنا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بعض افراد نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ سید صدر نے حزب الدعویٰ کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس وقت بھی شہید صدر حزب الدعویٰ ہی کو بچا رہے تھے اور وہ بچا گئے۔ عراق کی ظالم حکومت پر اس فتوے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے شہید صدر کے ایک ساتھی عارف بصری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس بات نے شہید صدر پر
اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ ایک ماہ تک جسم کے دائیں حصے پر فالج کا شکار رہے۔ میں جب شہید کے گھر گیا تو کیا دیکھا کہ شہید اپنے کمرے میں انتہائی کمزوری کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور زور زور سے گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سید، یہ ہم سب کا اپنے آپ اختیار کیا ہوا راستہ ہے، اور اگر ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی عنایت ہوگی۔ سید باقر الصدر نے تمام فقہا کے روایتی انداز کو پیچھے چھوڑ کر ایک انقلابی شکل اختیار کی۔ باقر الصدر ان افراد میں سے تھے جو ولایت فقیہ مطلقہ کو ظالم حکومتوں کے مقابلے میں صرف ایک متبادل نظام اور مرجعیت کی تقویت کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ ظالم حکومتوں کے ساتھ مبارزہ کر کے مسند حکومت سے ہٹا کر مجتہد کو حکومت دلانے کا ایک الہی وسیلہ سمجھتے تھے کہ حکومت تو صرف اور صرف مجتہدین کا حق ہے۔ لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے، مجتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیع میں ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہا میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ظاہر ہے کہ مجتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیع اس سے متاثر ہے، یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسخ ہوا کہ علماء و مجتہدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوزہ علمیہ میں روایت پسند گروہ جو ولایت فقیہ جزئی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقر الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی، اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقر الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی۔ یہ وہ خود ساختہ معیارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی اہرام مصر سے برآمد ہوئی ہیں اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی، اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں، بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برآمد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقوط صدام کے بعد ہوا ہے، اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا۔ صدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیا صدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاغوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو؟ تمام طاغوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے، لیکن کون سی چیز صدام کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہے؟ شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا۔ ان تین کو صدام کے کہنے پر پھانسی کا حکم سنا گیا، جس پر صدام نے خود دستخط کی۔ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکم کا نام سنتے ہی
तालियां बजाई। يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب، ثم کیا یہ افعال صدام کو دیگر عامروں سے جدا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو صدام سے کسی بھی طرح ظلم اور بربریت کے لحاظ سے کم نہ تھا۔ تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنا سامنا کیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے، مگر رضا شاہ پہلوی مرجعیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا، یہاں تک کہ جب سن 1963 کی تحریک خرداد کو دبانے کی خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا، مگر قوم کے مجتہدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی۔ شاہ نے کبھی کسی مجتہد کو قتل کرنے کی جرت نہیں کی اور نہ ہی یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا، لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الٹ دیا جب اس نے مرجعیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو پامال کیا، جب اس نے 8 اپریل سن 1980 میں فقیہ عدل حضرت آیت اللہ العظمی محمد باقر الصدر کی پھانسی کا حکم سنایا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجع تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا، یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجع دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں، لیکن اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا۔ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا اور ان کے تقریباً یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبریٰ میں فقہائے شیعہ میں سے کسی ایسے فقیہ کو نہیں جانتا جس کو حقیقتاً علوم اسلامیہ فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمی باقر الصدر کے، اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہید صدر کی مسائل دینیا میں کس قدر دقت تھی، اور یہ کہ سید صدر اور باقی فقہاء شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ صدام نے وہ کام کیے جس کی جرت کسی اور میں نہ تھی۔ اس نے عصر غیبت کے تمام شیعہ فقہا کے نابغہ روزگار مرجع کو قتل کیا۔ صدام نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھے، تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے؟ عراق کی باس پارٹی کے پے در پے حملے جاری رہے جن کا ہدف حوزہ علمیہ نجف اشرف تھا۔ اس وجہ سے علوم دینیا کے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا، جس کا اثر حوزہ علمیہ اور مراجع عظام پر واضح تھا، اور عوام کے ساتھ حوزہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا۔ سید محمد باقر الصدر نے مرجعیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن 1976 میں اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیا، اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بالکل برعکس تھی۔ دوسری طرف آپ کی عمر 41 برس سے زائد نہ تھی۔ حوزی حلقے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجعیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شہید صدر شروع میں مرجعیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیدار امت کی تحریک کے مخالفین
اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت ان کی مرجعیت کا اعلان بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ شہید باقر الصدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلخ گھونٹ بھی پینے پڑے جب سوائے چند خاص رفقا اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ تنہا ہو چکے تھے۔ اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ حوزوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاصر رہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقیہ نے اس مدرسے کے طلباء کی معاونت کرنے سے انکار کر دیا جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھی دیکھ نہ لیں۔ مختصر یہ کہ حوزوی حلقے کسی سیاسی مرجع کے وجود کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سید باقر الصدر کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراً سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہر شب جمعہ سید باقر صدر کے گھر میں برپا ہونے والی مجلس عزا میں انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے۔ حوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس جاری رکھوں، لہٰذا میں نے بھی اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اور میرے شاگردوں کو حوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرایا، مجھ سے کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو، جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے۔ تم نے ایک سیاسی آدمی کے درس میں کیسے شرکت کی؟ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سید باقر الصدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوئی حوزہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں۔ آیت اللہ خوئی طلبہ کے اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے۔ سن 1977 میں فرزند امام خمینی سید مصطفیٰ خمینی کو شہید کیا گیا۔ تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہادت کا سبب معلوم نہ ہو سکا، مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی سابق ان کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا۔ سید باقر صدر نے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے چلے گئے اور سید مصطفیٰ خمینی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ شہید باقر الصدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا، اگرچہ سید باقر الصدر اور امام خمینی کے درمیان براہ راست تعلقات کی ابتدا سن 1965 میں ہوئی تھی کہ جب امام خمینی کو ملک بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا۔ شہید باقر الصدر سن 1963 سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے۔ اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لبنان کے مشہور دانشور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹوں نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے۔ البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدامت پرستی کے الزامات لگاتا تھا۔
بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر کر سکتا ہے؟ المستعمرين لا يمكن لإنسان في العالم أن يصفه بالتأخر. امام خمینی نے سن 1969 میں نجف اشرف کی ایک مسجد الانصاری میں حکومت اسلامی کے عنوان سے دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا. ان دروس کو باقر الصدر کی طرف سے خوب پذیرائی ملی. آقا خمینی نے کتاب مقاصد محرمہ سے الحکومت الاسلامیہ کی بحث شروع کی اور یہ ابحاث 10 دن سے زیادہ تک چلتی رہیں. اس پر سید صدر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نجف اشرف کی تاریخ میں پہلی بار ایک شیعہ مجتہد درس خارج میں حکومت اسلامی کے موضوع پر صراحت کے ساتھ درس دے رہا ہے. اپنے شاگرد سید محمود الہاشمی اور سید محمد صادق الصدر کو حکم دیا کہ وہ آقا خمینی کے ان دروس میں شرکت کریں. چنانچہ سید صدر کے کہنے پر ان دونوں نے شرکت کرنا شروع کر دی. امام خمینی کے یہ دروس حوزوی حلقوں میں پوری طرح عام نہ ہو سکے. چنانچہ سید صدر نے سید محمود ہاشمی اور سید صادق الصدر کو یہ کام سونپا کہ وہ ان دروس کو ولایت الفقیہ کے نام سے چھاپ کر تقسیم کیا کریں. کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کی کسر نفسی کم نظر آتی ہے. ان دونوں شخصیتوں یعنی امام خمینی اور شہید صدر کا اختلاف صرف ایک ہی نقطے پر تھا اور وہ عمل حزبی یعنی تنظیمی سرگرمیاں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ سید صدر کا یقین اس بات پر تھا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تنظیمی طرز کی سرگرمیاں انتہائی ناگزیر ہیں. چنانچہ شہید صدر نے حزب الدعوہ کی بنیاد ڈالی. جبکہ امام خمینی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ صرف عمل حزبی یا تنظیمی سرگرمیوں پر ہی اکتفا کرنے کے قائل نہ تھے بلکہ براہ راست عوامی تحریکوں کو ہی کامیابی کا راستہ سمجھتے تھے. جیسا کہ انقلاب کے بعد آپ نے حزب جمہوریہ اسلامی کو تحلیل کر کے ثابت کیا جس کے اراکین آپ کے قریب ترین شاگردوں اور معتمدوں میں سے تھے. بعض تاریخی دستاویزات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید صدر نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے جو امور کو چلاتی ہے؟ امام نے جواب دیا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اجتماعی امور کے سلسلے میں اپنا خاص انداز رکھتے تھے. امام خمینی اس وقت تنظیمی اور حزبی کاموں میں زیادہ انحصار نہیں کرتے تھے اور شہید صدر اس کے برعکس تھے. امام خمینی کے جواب کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ تنظیمی کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یقیناً اس وقت بھی امام کے پاس تنظیم تھی لیکن اس طرح نہیں جس طرح شہید صدر کے پاس تھی. شہید صدر اس بات کے قائل تھے کہ ہر وہ کام جو بغیر تنظیم کے کیا جائے بے سر و پا ہوتا ہے. حوزہ علمیہ قم کے طلباء کے درمیان شہید باقر الصدر اور امام خمینی کے افکار کے بارے میں کافی بحث مباحثے ہوئے لیکن اکثریت امام خمینی کی طرز فکر کو کامیاب راستہ سمجھتی ہے. شروع میں سید صدر کے پاس قم میں موجود ان کے شاگردوں کی طرف سے خطوط یا کیسٹیں پہنچتی تھیں اور یہ ذرائع بسا اوقات یہ شک پیدا کر رہے تھے کہ کہیں ایران میں انقلاب کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک غیر اسلامی رخ تو اختیار نہیں کر رہی، اور شہید کے بعض طلاب اور ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس تحریک میں غیر اسلامی عناصر کا بھی اختلاط ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ تحریک غیر اسلامی رخ اختیار کر جائے اور شاید امام خمینی اس تحریک پر مکمل کنٹرول نہ رکھ سکیں. اس طرح وہ سید صدر کے سامنے اپنے بعض تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ شہید شیخ حسین نے سید صدر سے کہا کہ وہ امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ بغداد گئے اور وہاں سے سید صدر کے لیے کچھ مجلات اور اخبارات بھیجے تاکہ وہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں.
اس لیے کہ بغداد میں نجف کی نسبت رسائل و جرائد زیادہ مقدار میں دستیاب ہوتے تھے، جبکہ نجف میں رابطے کے لیے خاص وسائل مہیا نہ تھے۔ جب امام خمینی کو فرانس میں ملک بدر کیا گیا تو ایرانی مسلمان قوم کے اندر اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنے کا وہ جذبہ پیدا ہوا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جسے دیکھ کر سید باقر الصدر کو یہ یقین ہو گیا کہ امام خمینی کی مرجعیت ہی ایرانی قوم کی تحریک کی اساسی محرک ہے۔ سید باقر الصدر نے 4 دسمبر سن 1970 میں